والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم ما يشاءون عند ربهم. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان و کرم ہے. پاک پروردگار نے ایمان کی زندگی ہم کو عطا فرمائی اور بابرکت دن روز جمعہ رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ عطا فرمایا. ماہ ربیع الاول کے بعد ماہ ربیع الثانی حضرت پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک اور آپ کے وصال کا مہینہ رب نے دوبارہ ہم کو عطا فرمایا اور اس کی برکتوں سے استفادے کی توفیق دی. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور اس کے محبوب بندے در حقیقت ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کا بہترین سرمایہ ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی ہے. ان کے رہنمائی کے بغیر اور اولیاء اللہ کی کرم فرمائی کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی نہ قربت پا سکتے ہیں، نہ اس کا عرفان پا سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں. معزز حاضرین، یہ مہینہ ربیع الثانی، اس کے متعلق مشہور روایات سے ثابت ہے کہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. 11 تاریخ عرس کا دن اور اس کا یوم کہلاتی ہے. اگرچہ کہ بعض دوسری روایات بھی ہم کو ملتی ہیں، کہیں 17 کا بھی ذکر ملتا ہے، کہیں 9 کا بھی ملتا ہے، کہیں 8 کا بھی ملتا ہے، لیکن معتبر روایت یہ ہے کہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. چنانچہ اس مہینے کی 11 تاریخ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی تاریخ ہے اور ساری دنیا میں مسلمان زمانہ قدیم سے اس دن حضرت غوث پاک کی نیاز شریف کرتے ہیں، جس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے. الحمدللہ ہندوستان کے مسلمان خاص طور پر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بڑی عقیدت سے اس کا اہتمام کرتے ہیں. رحمت اللہ علیہ نے اس میں یہ کہ ہندوستان میں 11 ربیع الثانی کو حضرت غوث پاک کی نیاز شریف کی جاتی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 11 تاریخ ہی حضرت غوث پاک کی عرس کی تاریخ اور 11ویں شریف کی تاریخ ہے. تو اس مناسبت سے حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ حالات اور آپ کے کچھ فرامین، آپ کے کچھ ارشادات میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. معزز حاضرین، حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سب سے اعلیٰ مرتبے والے اور سب سے بڑے ولی ہیں. صحابہ کرام اور ان کو ماننے والے تابعین اور ان کے بعد بزرگ حضرات کے علاوہ
باقی جتنے اولیاء ہیں سب نے حضرت غوث پاک کی سرداری اور آپ کی قطبیت اور آپ کا کمال اور آپ کی فضیلت کو سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ساری جماعتیں صحابہ اکرام کی تابعین کی جماعت کے علاوہ اور تابعین اتباع تابعین میں چند مخصوص حضرات کے علاوہ باقی سب اولیاء کے سردار ہیں۔ حاضرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد آنے والے کئی ایک بزرگان دین نے حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور آپ کی آنے والی زندگی کے متعلق خوشخبریاں عطا فرمائی۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس اعلان پر اپنی گردن جھکائی جو حضرت غوث پاک نے اعلان کیا تھا کہ میرا قدم تمام روئے زمین کے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو اعلان آپ بعد میں کرنے والے تھے، مگر پہلے زمانے میں گزرے ہوئے اولیاء نے بھی اپنی گردنیں جھکائی۔ مکرم حاضرین، ایسے بڑے ولی اور ایسے عظمت والے خدا کے محبوب بندے سے ہمارا تعلق ہے، ہماری نسبت ہے اور آپ کی محبت ہمارے دل میں جاگزی ہے۔ اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے محبوب بندوں کو چاہنے والا بنایا، یہ رب کا کرم ہے۔ اگر نہ چاہنے والا بناتا، محبت ہمارے دلوں میں نہ ہوتی تو غور کریں ہم کتنے محروم ہو جاتے اور کیسے اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی۔ رب نے کرم فرما دیا، ان بزرگوں کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی رکھی۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے متعلق ایک بات ہم کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ آپ کی عمر شریف تقریباً 91 سال تھی۔ 91 سال آپ کی عمر شریف ہے۔ 18 سال آپ اپنے وطن میں مقام گیلان میں والدین کے پاس رہے اور وہیں علم حاصل کرتے رہے، اور 18 سال کی عمر میں بغداد شریف تشریف لائے۔ وہاں پر علم دین کے مزید آگے کے علوم حاصل کیے۔ 10 سال تک علم ظاہر آپ حاصل کرتے رہے، تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ پڑھتے رہے۔ 10 سال تک بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے علماء سے مزید علوم حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد 25 سال، یہ 10 سال کے بعد والے 25 سال آبادی سے دور رہ کر ویرانوں میں، جنگلوں میں آپ زندگی گزارتے رہے۔ پھر وہ 25 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو دوبارہ بغداد تشریف لائے۔ پھر آپ کے شہرت کے ڈنکے بجائے گئے اور دنیا کے مختلف مقامات سے، کونے کونے سے لوگ آپ سے استفادے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی ارادت میں داخل ہونے کے لیے آتے رہے۔ معزز حاضرین، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور آپ کی ارادت رکھنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے، آپ کے مریدین میں عام انسان تو اپنی جگہ ہیں، مگر اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام تھے جو آپ کے مریدین تھے، جو کہیں پہلے ہی سے مرید ہو چکے تھے، اپنے شیخ سے فیض حاصل کر چکے تھے، مگر سیدنا غوث پاک کی شہرت اور آپ کے اعلان کے بعد میں لوگ آپ کی خدمت میں آتے رہے اور آپ سے فیض حاصل کر کے دنیا کے مختلف مقامات میں آپ کا سلسلہ عام کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اعلیٰ فضیلت بلند مقام آپ کو عطا فرمایا۔ حاضرین، آپ کی زندگی کے احوال میں سے، گوشوں میں سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، سوال کیا حضرت سے کہ کیف الخلاص من العجب، کیف الخلاص من العجب۔ عجب یعنی خود پسندی، اپنی بات پسند کرنا۔ لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے کہ میں جو کہا بس وہی ہونا، میری بات غلط نہیں ہو سکتی، میرے کہنے کے بعد بھی وہ انہوں کیوں بیچ میں بولے، یہ مزاج ہوتا ہے لوگوں کا۔ گھر میں بڑوں کا مزاج ہوتا ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میری ساری اولاد بس میری بات مانے، میں جو بولا وہ سنے۔ حالات، تقاضے، ماحول وہ دیکھتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے ہیں تو میری بات ماننا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری بات اور ہماری گفتگو سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے، نقصان کتنا ہو رہا ہے، پہلے یہ غور کریں۔ میری بات ماننے پر کتنا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے۔ خود آدمی کو اپنی بات کا فائدہ نقصان سمجھ میں نہیں آتا، کسی کے بتانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر اصلاح کے طور پر
یا اخلاص کے طور پر اگر کوئی ہماری بات کو روک کر کہہ رہے ہیں کہ اس سے نقصان عجب یعنی خود پسندی، میں اپنی بات مانوں گا، اپنی بات پسند کروں گا، میں جو کہا وہی ماننا، بس اس کے سوا کچھ نہیں، یہ جو مزاج ہوتا ہے یہ تکبرانہ مزاج ہے، انسان کا نفس ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تو ایک حضرت کے مریدین میں ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ جو بیماری ہے عجب کی، خود پسندی کی، اس سے نجات کیسے پائیں؟ کوئی طریقہ ہونا چاہیے اس سے نجات پانے کا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ یہ دیکھے من رأى الاشیاء من اللہ وانہ هو الذی وفقہ لعمل الخیر، آدمی یہ دیکھے کہ جتنی چیزیں دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کیا ہوگا؟ کسی کی موت، کسی کی زندگی، کسی کا نقصان، کسی کا فائدہ۔ ہوا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتی، پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل پاتا، ہم سانس بھی لے نہیں سکتے، اللہ کا حکم رہے گا تو سانس جو اندر گئی باہر آئے گی ورنہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کی مرضی اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو آدمی یہ سمجھے کہ اگر اس کی بات کی کوئی مخالفت ہو رہی ہے، اس کے بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کے بعد سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ میری بات کی مخالفت بھی اگر ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے۔ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو میری بات کو دبایا جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو جب یہ سمجھے گا تو وہ اپنی بات منوانا چھوڑ دے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے، اب ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز سمجھ لے آدمی تو خود پسندی اس کے اندر جو اپنا مزاج ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا ہر آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی اچھے عمل کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر میری بات اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر بری ہوگی تو ہم اسے روک لیں گے۔ تو اچھے عمل کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ جب یہ ہم تصور کر لیں گے تو ہماری بات کو منوانے کی فکر ختم ہو جائے گی۔ اور معزز حاضرین، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدرسے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، آپ جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے اس مدرسے کا نام مدرسہ نظامیہ ہے، بغداد شریف میں مدرسہ نظامیہ ہے۔ یہ وہی مدرسہ ہے جہاں پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی علم حاصل کیے تھے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک سے تقریباً 30 یا 40 سال پہلے کے، آپ کا وصال پہلے ہوا پھر حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی۔ تو اسی مدرسے نظامیہ میں حضرت امام غزالی نے بھی علم حاصل کیا اور وہاں پر تعلیم بھی دی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مدرسے میں تعلیم حاصل فرمائی اور آگے چل کر اس مدرسے کے نگران خود آپ بن گئے، آپ کی نگرانی میں مدرسہ چلا کرتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں جب درس دیتے تو مدرسے کی جو دیوار ہوتی، آپ وہاں جلوہ افروز ہوتے تو سارا مدرسہ، اس کا صحن اور اس کا میدان پر ہو جاتا، اور مدرسے کے باہر، باؤنڈری کے باہر کی دیواریں، سڑکیں بھی پر ہو جایا کرتی تھی۔ روزانہ اتنا ہجوم طلباء کا رہتا تھا۔ آج آپ بتائیے کون سا ایسا اسکول ہے، کون سا ایسا کالج ہے جہاں پر گراؤنڈ بھی فل ہو جاتا ہے، پارکنگ بھی فل ہو جاتی اور باؤنڈری کے باہر بھی لوگ بیٹھتے ہوں، علم حاصل کرتے ہوں۔ حضرت غوث پاک جب تعلیم دیتے تو ایسا مجمع ہوا کرتا تھا مدرسے میں۔ تو مدرسہ جب چھوٹا پڑ رہا تھا تو اس کو بنانے کی ضرورت پڑی، تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا پیسہ اس میں صرف فرمائے اور اپنے ہاتھوں سے اینٹ پتھر وغیرہ اٹھا کر لایا کرتے تھے، اپنے کندھے پر رکھ کر لایا کرتے تھے، مزدوروں کے ساتھ میں آپ بھی خود مدرسے کی تعمیر میں لگ گئے تھے۔ اس مدرسے سے حضرت غوث پاک کو اتنی محبت تھی۔ تو فرماتے ہیں حضرت پیران پیر کہ اگر کوئی میرے مدرسے کے سامنے سے بھی گزرا ہے
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ مدرسے کے سامنے سے بھی اگر کوئی گزرا ہو تو غور کریں، حضور غوث پاک کے مدرسے کے سامنے سے گزرنے پہ عذاب ٹلتا ہے، پھر آپ کی صحبت میں بیٹھے تو کیا ہوا، آپ سے علم حاصل کیے تو کیا ہوا ہوگا، اور آپ سے فیض لے کر آپ کی ارادت میں داخل ہوئے مرید بن گئے تو کیا ہوا ہوگا، اور پھر آپ سے محبت آج ہمارے دلوں میں ہے تو پھر اس کا فیضان کیا ہوگا، کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس بات کو ہم سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اب یہ بات اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ یہ بولتے ہیں مدرسے کے سامنے سے گزرے تو عذاب اٹھتا، یہ کیا باتیں ہوئی، ایسا کیسا ہوتا، مدرسے کے سامنے سے گزرے تو عذاب اٹھ جاتا، ایسا کیسا ہوتا ہو۔ حاضرین، یہ بات مسلم ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جو بھی بیٹھتے ہیں ان کی صحبت میں رہنے والوں کو اللہ کی خاص نعمتیں ملتی ہیں، خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، عذاب میں بھی کمی ہوتی ہے۔ ایسی کئی روایتیں ہم کو ملتی ہیں۔ خود ابو داؤد شریف وغیرہ کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشقی جلیسہم، اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت میں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی صحبت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں۔ اب ذکر کرنے والے حدیث میں آیا ہے، ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا ذکر، تسبیح بھی ہاتھ سے چل رہی ہے، زبان سے باتیں بھی چل رہی ہے، ادھر دانے بھی اتر رہے ہیں اور دل ہے کہ بازاروں میں گھوم رہا ہے، یہ ہمارا ذکر ہوگا؟ کہ ایسے ناپیکار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا؟ ان کے لیے یہ بشارت ہو سکتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان بولتی تو دل بھی اللہ اللہ کرتا تھا، ان کی روح بھی اللہ اللہ کرتی تھی، ان کی روح جب بولتی، زبان خاموش بھی ہو تو بولتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو سو بھی جاتے، آرام بھی کرتے تو ان کا دل جاگتا تھا۔ یہ خدا کے محبوب بندوں کے متعلق آتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بخشش ہے، عذاب ہٹا دینا ہے۔ تو اللہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں میرے مدرسے کے سامنے سے بھی کوئی گزرتا ہے، اللہ کا عذاب اس کو قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ یہ اس حدیث پاک کی شرح اور اس کی تفصیل ہے جو حدیث میں آیا ہے، سرکار نے فرمایا ذکر کرنے والے بندوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو حضور غوث پاک سے بہتر ذکر کون کرے گا؟ حضرت پیران پیر سے بڑھ کر اللہ کو کون یاد کرے گا؟ اور آپ کا یاد کرنا کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا ذکر کیا ہے، ہماری نمازیں کیا ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ کچھ دیر کے لیے طلباء ہیں، دنیاوی کام کرنے والے ہیں، اگر کوئی اپنا آنسر کوشچن ہے، آنسر ہے کہ تعلیم کا سبق اگر یاد کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے توجہ اس کے پاس رہتی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل اتنی دیر بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک آنسر یاد کرنے میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ایک جواب یاد کرنے میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے اور ہماری کیفیت ہے۔ اور دوسری جانب حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا فرماتے ہیں، اژدہا بھی سامنے رہتا ہے، بدن کو لپیٹ بھی لیتا ہے، گردن کو لپیٹ بھی لیتا ہے، تو حضرت اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے۔ ایسی کیفیت سے نماز پڑھنے والے، پھر ایسا ذکر کرنے والوں کی صحبت میں ان کے مدرسے کے سامنے سے بھی کوئی گزرتا ہے تو اس کو یہ شان بتائی گئی، یہ خوشخبری سنائی گئی۔ اب حاضرین غور کریں، سرکار غوث پاک کے مدرسے کے سامنے سے گزرے تو یہ بشارت۔ آج اگر ہم حضرت غوث پاک کی سیرت پڑھیں، زندگی پڑھیں، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، وہ ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیسی فرماتے تھے، لوگوں کو تعلیم کیسے دیتے تھے، عبادتیں کیسی تھی، رات میں جاگنے کا طریقہ کیا تھا، یہ سارے امور اگر ہم پڑھیں گے اور وہ ساری تاریخ حضرت غوث پاک کی سیرت ہمارے دل میں رہے گی تو کیا ہم پر بھی عذاب آئے گا؟ جیسے آپ کی سیرت پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عذاب خداوندی سے محفوظ رہتے ہیں، ایسے ہی معزز حاضرین حضرت غوث پاک کی سیرت پڑھیں گے، سنیں گے تو اس کے ذریعے ہماری زندگی بھی نکھر جائے گی، ہم کو بھی عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، عبادت کرنے کا سلیقہ ملے گا۔ ہم اپنے طور پر نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ سرکار نے بتایا، مگر دل کی حالت کیسی ہو، نماز کی کیفیت کیسی ہو؟ حضور غوث پاک کی نماز دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نماز ایسی پڑھنا ہوگا، نماز میں کیفیت یہ ہونی چاہیے، پھر ہماری نماز حضرت غوث پاک کے جیسی نماز ہو،
اور ہمارا ذکر حضور غوث پاک کے جیسا ذکر ہو، وہ نقش قدم پر ہو، تو پھر وہ نماز، وہ ذکر کیا کمال، کیا عروج کو پہنچے گا، اور اس کے ذریعے ہم کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس بات پر ہمیں غور کرنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ اور معزز حاضرین، حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند لوگ آئے اور عرض کیا کہ حضرت، ہمارے شہر میں بغداد میں ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان سے ایک قبر سے روزانہ چیخ و پکار کی آواز آتی ہے، چیخ و پکار آتی ہے، روزانہ چیختے رہتے ہیں، آوازیں آتی ہیں۔ اطراف و اکناف میں رہنے والے، وہاں سے گزرنے والے پریشان حال ہیں۔ ایک مردہ جب چیختا ہے تو اس کا اندازہ کیا ہوگا، آپ غور کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قبر میں مردے پر کیا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز دنیا والوں کو سنا دی جائے تو اے لوگوں، تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایسی شدت کی آوازیں، ایسی سخت پکار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان سے عذاب کی کیفیت کو چھپا دیا، اور اس کی شدت اور اس کے چیخ و پکار کو چھپا دیا۔ ظاہر اگر ہو جاتا تو لوگ مردے دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اب اس سے اندازہ کریں کیسی آواز ہوگی، کیسی پکار ہوگی۔ مگر کبھی کبھار ایسی آوازیں آتی تھی، آج بھی ایسے حالات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حاضرین، بہت سارے لوگ سناتے ہیں بہت سارے قبروں کی کیفیتیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب مسلمانوں کی۔ ایک جگہ تو ہمارے ایک دوست سنا رہے تھے کہ سڑک کے کنارے پر قبرستان ہے، قبر کھلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر سے اتنے کیڑے نکل رہے ہیں کہ سارے آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اوپر جاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں۔ لوگ دنگ ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسی کئی کیفیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے قبر کا عذاب ظاہر بھی کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ظاہر نہیں ہوتا، عمومی طور پر ظاہر نہیں ہوتا۔ ہر قبر کا حال ظاہر ہوا تو پھر سب آبادی چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں گے۔ تمدن، مل جل کر زندگی گزارنے کا جو طریقہ سرکار نے سنت بتائی، وہ سب چھوٹ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر پردے ڈالے۔ نصیحت بھی تو دینا ہے، وہ نصیحت سکھانے کے لیے کبھی کبھار ایسے قبر کے حالات ظاہر ہوتے ہیں۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ بعض لوگوں کو عقل میں نہیں آتی بات، کیونکہ عقل چھوٹی ہوتی ہے۔ دین کی بڑی بات چھوٹی عقل میں نہیں آتی۔ اب وہ چھوٹی عقل والے یہ بولتے ہیں نہیں، حدیث میں تو آیا کہ قبر کا عذاب ظاہر نہیں ہوتا، اور حضرت غوث پاک کے پاس کیسا ظاہر ہوا؟ کیسا ظاہر ہوا؟ تم کو بتانے کے لیے ظاہر ہوا ہے کہ تم ڈرو اللہ والوں کی بے ادبی سے، کہیں تم پر ایسا عذاب نہ آ جائے۔ تو تم جیسے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کبھی کبھار ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، ایسی کئی روایتیں ہم کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں گا، ایک ہی حدیث بخاری ہے، مشہور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تو دو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب ظاہر نہیں ہوتا، اور حضور خود فرما رہے ہیں قبر کا عذاب مجھ پر ظاہر ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عذاب تم پہ ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن عذاب ہوتا ہے، یہ بتانا بھی تو ضروری ہے۔ ہاں، یہ بتانے کے لیے سرکار نے اس وقت ظاہر فرمایا، اور دنیا میں کبھی کبھی ایسے حالات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال معزز حاضرین، عرض کیا لوگوں نے کہ حضرت ایسی چیخ و پکار کی آواز آتی ہے کہ ہم سن نہیں پاتے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں انہو رآنی مرۃ واحدہ۔ سرکار نے ان سے پوچھا، یہ جس شخص پر عذاب کی بات آپ کر رہے ہیں، آوازیں چیخ و پکار، قبر سے آواز آ رہی ہے، اس کا انتقال کب ہوا؟ اس نے مجھے دیکھا بھی ہے کبھی؟ میرا دیدار بھی کبھی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمال، حضور غوث پاک کا چہرہ مبارک، کیا یہ مبارک چہرہ بھی اس نے کبھی دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں حضرت، اس نے آپ کو دیکھا ہے ایک مرتبہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں
ولا بد ان اللہ تعالی یرحمہ لاجل ذلک، پھر تو یہ ضرور ہوگا کہ میرے دیدار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. اس نے مجھے دیکھا ہے، یہ نسبت اس کو ملی ہے، بس اسی وجہ سے اس پر اب رحم ہوگا. روایت میں آتا ہے، طبقات کبریٰ میں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور حضور غوث پاک کی سیرت پر لکھی گئی قلائد الجواہر حضرت کی سیرت پر لکھی گئی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے. ادھر حضرت نے فرمایا اور ادھر کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ اب وہ عذاب کی آواز بند ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد کبھی سنا نہیں گیا کہ اس کی قبر سے آواز آئی ہو. تو ادھر کلمات ادا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ادھر رحم فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلائد الجواہر میں روایت ہے، طوبیٰ لمن رآنی، طوبیٰ لمن رآنی ولمن من رآنی ولمن من رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے، حضرت فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا، اور اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، اور اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا. 3 نسبتیں حضرت نے بیان فرمائی، 3 نسبتیں حضرت نے بیان فرمائی. حاضرین کتنی بڑی خوشخبری ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرما رہے ہیں. ایک خدا کے ولی کو، سردار اولیاء قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاغواث حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار بھی کر لینا، اس کے لیے بھی آپ نے خوشخبری عطا فرمائی. معزز حاضرین، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیکھنے والے کو خوشخبری عطا فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھا اور اس پر عذاب ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دربار میں گزارشیں کر لی کہ مولا اس کو بخش دے. ادھر آپ نے کلمات پورے نہ فرمائے، ادھر عذاب اٹھا دیا گیا، ٹال دیا گیا. اب پھر یہی بات لوگ کہیں گے، ارے بات اتنی آسان ہوتی تو اچھا تھا، کوئی اللہ والے کو دیکھ لیتا عذاب ٹل جاتا. تم مریں گے تو معلوم ہوگا عذاب ٹلتا ہے یا نہیں ٹلتا. دنیا میں کیا بتائیں گے؟ دنیا میں صرف بولا جا سکتا ہے، دکھا تو نہیں جا سکتا. دکھانا کس کے بس کی بات ہے؟ ہاں کوئی خدا کے ولی آئیں تو بتا سکتے ہیں، تو ہم تو صرف بول سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. نہیں مانتے تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا. مرنے سے پہلے مان لو، وہاں جانے کے بعد خوش تو رہیں گے، کم از کم خوش تو رہیں گے، وہاں کی زندگی تو سنورے گی. اس میں کیا شرک کی بات ہے؟ اس میں کیا کفر کی بات ہے؟ ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، سرکار فرماتے ہیں جو میرے اللہ کے ولیوں کے صحبت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں ہوتے. محروم کس سے نہیں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوں گے. اللہ کی رحمت ان کو ملے گی. رحمت ملے گی تو پھر عذاب کہاں آئے گا؟ لیکن حاضرین، یہ سب باتوں کے لیے اخلاص ضروری ہے. آج کل ہمارے پاس ماحول بالکل عام ہو چکا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی بھی ولی کی صحبت میں بیٹھو اب جنت مل گئی، اب نہ نمازوں کی ضرورت نہ زکوٰۃ کی ضرورت. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں مرید، عام طور پر لوگوں کا خیال ہے مرید بن رہے. مرید کیوں بن رہے ہیں؟ مرید بنے تو انہوں بخشوا دیتے اور جنت میں لے جاتے. اس کا معنی ہے مرید کا. یہ کیا ہے؟ یہ مختصر بات ہے. یہ جو بات ہے نا مختصر ہے، اس کے پیچھے لمبی داستان ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کسی خدا کے ولی کے مرید بنیں گے، وہ پہلے آپ کو نمازی بنائیں گے، پرہیزگار بنائیں گے، دل کی صفائی کریں گے، روح کو پاک کریں گے، نفس کی خواہشات پر قابو کرنا سکھائیں گے، تہجد گزار بنائیں گے، گناہوں سے پرہیز کرائیں گے. یہ سارے امور پر پابند ہونے کے بعد تم کو جنت کا اہل بنائیں گے، جنت میں جانے کا اہل بنائیں گے. اس لیے کہتے ہیں مرید بنیں گے تو جنت میں جائیں گے. تو آپ پہلے کا جملہ لے لیا، آخر کا لے لیا، بیچ میں کا سب چھوڑ دیے. تو یہ بیچ کی باتوں پر عمل کریں گے تو جائیں گے. آپ خالی بیعت کر لیا اور یہ سمجھ رہے اب ہو گیا، میرا بیڑا پار ہے، میں جنت میں جاؤں گا، میرا مرشد وہ کرے گا. یہ کیسی مرشدی ہیں؟ 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں، مرشد ہے. شریعت آدھے تولے کی نہیں، 3.5 گرام کی چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دیتی ہے. اس سے بڑھ کے پہن رہے ہیں 5 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں. بعض تو ایسے ناپیکار اولیاء کو بدنام کرنے والے لوگ آ گئے، صحیح مرشدوں کو بدنام کر دیا جا رہا. کچھ ایسے لوگ ہیں نہاتے نہیں، وہ ولی ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیا مزاج ہے؟ کچھ ایسے ہیں بدن کا لباس نہیں پہنتے اور بول رہے ہیں وہ ولی ہیں. لوگوں کو عقیدت، عجیب سی بات ہے، عجیب سا مزاج ہے. کیا سمجھا جا رہا ہے؟ صحبتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، رات ساری گزر گئی،
نماز فجر کی اذان ہوئی، اب یہ پیر بیٹھے ہوئے وہ بول رہے ہیں جاؤ تم لوگ نماز پڑھ لو۔ حضرت ہم نماز پڑھ لیتے، کہاں پڑھتے؟ کعبے میں پڑھتے گئے تھے، یہاں بازو کی مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوئی، کعبے میں پڑھتے۔ عجیب سی بات ہے، ایسے بے عمل لوگ حقیقت میں اولیاء کو بدنام کر رہے ہیں، حقیقی مرشدوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ ہمارے لوگ ایسے ہیں، لیمو جہاں دکھے، جہاں ہرے دکھے وہاں گھس جاتے۔ لیموؤں سے، پتوں سے علاج ہوتا؟ علاج اللہ کے کلام سے ہوتا، قرآن شریف سے ہوتا۔ لیمو کیا ہے گی؟ آپ کاٹے تو کٹتا، آپ سڑائے تو سڑتا، اور آپ اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی تقدیر بنے گی۔ ایسے دھوکے میں لوگوں کو نہیں آنا چاہیے۔ اب مرید کون ہوتا؟ صحیح لوگوں کی صحبت میں ہونا، صحیح مرشد کی صحبت میں آنا۔ مرشد کون ہوتے ہیں؟ مرشد وہ ہوتے ہیں، حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرشد وہ ہے جو اپنے مرید کو اللہ سے ملا دے۔ اب مرید اللہ سے مل گیا، جھوٹ بولتا، مرید اللہ سے ملا دھوکہ دیتا، مرید اللہ سے ملا کاروبار میں لگا رہتا، گندے جھوٹے کاروباروں میں لگا رہتا، مرید اللہ سے ملا سود کا کاروبار کرتا، مرید اللہ سے ملا 10 انگوٹھیاں پہنتا، مرید اللہ سے ملا کمر تک بالا لٹکاتا۔ یہ کیسا مرید ہے؟ اللہ سے بھی ملا، پھر اللہ کی مخالفت بھی۔ نہ وہ مرشد ہے، نہ یہ مرید ہے۔ مرشد وہ ہے جو مرید کو اللہ سے ملا دے۔ اب دیکھیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرید کون ہے، حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ ہم حضرت کے مرید ہیں نا، ساری دنیا حضرت غوث پاک کی مرید ہے، بڑے بڑے مرشدہ حضرت غوث پاک کے مرید ہیں۔ تو حضرت غوث پاک مرید کو مرید ہونا سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں مرید کون ہوتا ہے۔ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، المرید یسمع من ربہ